بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اخرجہ البخاری۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ولا تكلني الى نفسي طرفة عين ولا اقل من ذلك اللهم برحمتك اصلح لي شاني كله۔ دوستو بزرگو، آپ کے سامنے یہ حدیث پڑھی گئی ہے۔ اوپر سے بھی شور ہو رہا ہے۔ اچھا، بہرحال استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ پچھلے ہفتے دوستو بات ہوئی تھی کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں مجموعہ عبادات پر تقوی کا حکم لگایا ہے یا تقوی دینے کا وعدہ کیا ہے۔ روزہ کے سلسلے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہا کہ روزہ رکھو لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تقوی آ جائے۔ تنہا روزے پر اللہ نے تقوی کو، پرہیزگاری کو دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ پاک سے سب سے پہلے ہماری التجا ہے، دعا ہے، استدعا ہے کہ اس مبارک مہینے میں رب تبارک و تعالی کی طرف سے چھوٹی یا بڑی اہل ایمان کے لیے، صالحین کے لیے، ابرار کے لیے، اخیار کے لیے، اتقیاء کے لیے جتنی بھی رحمتیں نازل ہوئی ہیں یا ہوں گی، اللہ پاک محض اپنے فضل سے ہم سب کو عطا فرما دے اور ہمارے باطن کو ان نعمتوں سے منور کر دے۔ دیکھو دوستو، تقوی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی تفصیل میں نے پچھلے ہفتے بتائی تھی۔ تقوی کا اثر کیا ہوگا اور تقوی کے حصول کے لیے کیا شرط اول ہے۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں اسلام میں، ان عبادتوں کا مقصد ہے تزکیہ۔ کیا مقصد ہے؟ تزکیہ۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ نفس کا قدورتوں سے پاک ہونا، سیدھے لفظوں میں نفس کا گندگی سے پاک ہونا، صاف ہونا۔ نفس کا گندگی سے، گناہ کی گندگی سے، شرک کی گندگی سے، حسد کی گندگی سے، کینہ کی گندگی سے، رذائل کی گندگی سے، جو بھی گندگیاں ہیں، ان تمام گندگیوں سے انسان جب پاک ہوتا ہے تو اس کو تزکیہ حاصل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ۔ تزکیہ کا مطلب پہلے صفائی ہوتی ہے،
اور صفائی ہونے کے بعد جب تزکیہ ہوگا کس سے؟ گناہ سے، یعنی گناہ صاف ہو گیا تو دل گویا کہ گناہ سے خالی ہو گیا، یعنی تخلیہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک کی طرف سے دل پر تجلیہ ہوتا ہے، یعنی دل میں روشنی آتی ہے۔ پہلے صاف کیجئے گا کپڑے کو، کپڑا گندگی سے صاف ہو گیا، صاف ہو جانے کے بعد پھر اللہ کی طرف سے اس پر روشنی آتی ہے، جس کو قرآن نے کہا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ کا رنگ چڑھتا ہے اس کے اوپر۔ جب اللہ کا رنگ چڑھتا ہے اس کے اوپر تو پھر یہ انسان متقی ہوتا ہے اور تقوی کی اس میں صفات آتی ہے، یعنی گناہ سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور نیکی کے کرنے کی طرف طبیعت کا امنگ ہوتا ہے، طبیعت نیکی کی طرف مائل ہوتی ہے، اور گناہ سے انسان کو نفرت ہوتی ہے اور نیکی سے انسان کو دوستی ہوتی ہے۔ ٹھیک لفظوں میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، پہلے ہی کہہ دیا ہے، علماء کے لیے نہیں ہے یہ، آپ عوام کے لیے ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے دوستو ایک دوسری چیز بھی سمجھنا چاہیے، اشارتاً ہمارا یہ جسم جس کو ہم انسان کہتے ہیں یہ دو چیز کا مجموعہ ہے۔ جس کو انسان کہتے ہیں یہ کس چیز کا مجموعہ ہے؟ دو چیز کا مجموعہ ہے۔ ایک کو بولتے ہیں ہماری خالص اصطلاح میں لطیف۔ لطیف مطلب بہت سینسیٹیو، بہت حساس، بہت ہی حساس۔ حساس سمجھ گئے؟ ارے بابا کسی کو انسان کو بہت سینسیٹیو ہوتا ہے تو تھوڑی بھی چیز جو لگ جاتی ہے اس کو گندی تو اس سے الرجی ہو جاتی ہے، اس کو کیا ہو جاتی ہے؟ الرجی ہو جاتی ہے اس کے، یا تو چمڑے میں الرجی ہو یا جسم میں الرجی ہو، جی یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یا خون میں اس کے الرجی آ جائے۔ بہت سارے لوگوں کو جی سائنس کا مرض ہو جاتا ہے الرجی سے، مشین ویکم لگایا اور چھینک پہ چھینک آنی شروع ہو گئی، یعنی ڈسٹ اڑی اور اڑتے ہی اس کی حساس طبیعت نے باریک باریک ذرے کو غبار کے محسوس کر لیتی ہے۔ تو کہتے ہیں یہ آدمی کا مزاج بہت سینسیٹیو ہے یار، اس کو تو تھوڑی تھوڑی چیزوں سے الرجی ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ گناہ کو محسوس کرنے کی الرجی ہم سب کو اللہ عطا کر دے، گناہ کو محسوس کرنے کی الرجی سب کو اللہ عطا کر دے۔ تو اس کو بولتے ہیں لطیف۔ کیا بولتے؟ لطیف۔ دوسری چیز اس کے مقابلے میں آئے گی جو اہل علم کہیں گے کہ کثیف۔ کیا بولیں گے؟ کثیف، یعنی گندی چیز ہے یہ۔ اس آدمی کا ناک بند ہے، مشک عنبر دے دو تو بھی نہیں خوشبو لگتی، عود لگا دو تو بھی خوشبو نہیں لگتی، بیت الخلا کے گٹر کے پاس سے گزر جاتا ہے تو بھی بدبو نہیں لگتی، یعنی نہ تو خوشبو لگتی ہے اور نہ اس کو بدبو لگتی ہے، یعنی اس آدمی کو نزلہ شدید دباؤ ہے اس کے اوپر، جی نزلہ اس کے اوپر شدید اس پر دباؤ ہے، اس کی قوت شامہ ختم ہو چکی ہے۔ جسم جو ہے انسان کا یہ کثیف ہے، اس کو عالم آخرت کی کسی چیز کا ادراک نہیں ہوتا، نہ تو فرشتے آئیں گے اس کا احساس ہوگا اس کو، مولانا فرشتے آ جائیں تو بھی احساس اس جسم کو نہیں ہوگا، جبرائیل آ جائے تو بھی اس کا احساس نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے کسی عبادت کو قبولیت پر اللہ کی جانب سے کوئی نور نازل ہو گیا تو بھی جسم کو احساس نہیں ہوگا، یہ کثیف ہے۔ کیا ہے؟ اس میں صلاحیت نہیں ہے کہ یہ محسوس کرے کسی اس دنیا کی بھلائی کو، سمجھ گئے دوستو؟ اس کے مقابلے میں جو لطیف چیز ہے، بہت سینسیٹیو ہے، وہ کیا ہے؟
انسان کی روح ہے. روح کا کام یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے انوارات عبادت پر نازل ہوں گے تو سجدے میں یہ بلبلا اٹھے گا. اس کا جی نہیں چاہے گا کہ رب ذوالجلال کے سامنے جو سجدہ ٹیکے ہوا ہے یہاں سے یہ سر اٹھائے. اس کی کیفیت یہ ہوگی، سجدہ کر لیجئے گا کہ وسجد، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ سب لوگ سنتے ہیں اس کو، آیت کو، اور سنیے گا انشاءاللہ. حافظ صاحب پڑھیں گے، اللہ ان کے قرآن میں برکت عطا فرمائے. اللہم آمین. جتنے حفاظ ہیں اللہ سب میں برکت دے، جتنے علماء ہیں اللہ سب میں برکت دے، جتنے میرے سامعین ہیں اللہ سب میں برکت دے دے، اور یہ نور باطن کو محسوس کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے. روح لطیف چیز ہے. اس نے سجدے میں ایک کلمہ کہا، ایک بات کہی اللہ سے، اور وہ بات اس کی اللہ نے سن کر کے قبول کر لی. اب قبول کرنے کے بعد مان اللہ کی طرف سے ایک چیز اس کے باطن پہ آ گئی. آتے ہی اس نے اس کو محسوس ارے بابا نقشبندیہ والے کہتے ہیں نا کیا کہ ذکر کرتے وقت یہ محسوس کرو کہ انا جلیس من ذکرنی، انا جلیس من ذکرنی. عرش تو بہت بڑی چیز ہے، وہ رب ذوالجلال تیرا ہم نشین ہے جس کا تو نام لے رہا ہے، اور اس کے تجلیات کا عکس تیرے باطن پہ آ رہا ہے. محسوس کرتا نہیں کرتا؟ اور اس احساس کو علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، صوفیہ بھی ہوں گے، اس کو الفاظ کی دنیا میں پرونا یہ کیفیت ہے، یہ ذوق ہے، اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. اچھا بابا تو مجھے تو سمجھانی ہے وہ یہ کہ لطیف چیز جو ہے یعنی روح، یہ اس دنیا کی چیز کے نازل ہونے کو محسوس کر لیتی ہے. اس دنیا سے چیز جو آتی ہے اس کو کیا کرتی ہے؟ یہ محسوس کرتی ہے. یہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں صرف اشارہ کرتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم شب قدر میں آتے ہیں تو انسان سے ہم مصافحے کی کیفیت کیا بتائی امام الانبیاء نے؟ جی رقت قلب، یعنی دل پھوٹ کر کے اللہ کے سامنے رونے لگے گا. تو یہ دلیل ہے کہ اس دنیا کی ایک چیز آئی تھی اور جو اس سے مصافحہ کر کے چلی گئی اور اس کے دل پر احساس ہو گیا، اور یہ اللہ کے سامنے اظہار عبدیت کے لیے اپنے نذرانے کا آنسو پیش کر رہا ہے، اپنے نذرانے کا. اور قرآن پاک میں بھی اللہ نے کہا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ. اللہ کہتے ہیں یہ ایمان والوں کی دلیل ہے، ایمان والوں کی دلیل ہے کہ یہ محسوس کرے گا. اللہ کرے یہ احساس اللہ ہم سب کو دے دے، یہ بیماری ہم سب کو لگ جائے کہ ہم گناہ کو بھی محسوس کر لیں اور نیکی کو بھی محسوس کر لیں. اچھا بابا بات رہ جائے گی تو روزہ میں یہ جو کیفیت ہے اس کا حصول بدرجہ عدم بقیہ عبادات کے مقابلے میں. نماز میں یہ ہوتا ہے کہ ہم سجدے میں گئے، زبان کہہ رہی ہے سبحان ربی الاعلی، اور شاید غلط پارکنگ کی ہوئی ہے اس نے، گاڑی تو ہے، اس کو 200 فائن لگنے والا ہے. سوچے گا ذرا قاری صاحب جلدی نماز پڑھ لیں، مفتی صاحب ذرا جلدی سلام پھیر دیں. حالانکہ سجدے میں ہے، کہہ رہا ہے سبحان، اور سوچ رہا ہے کہ گاڑی غلط پارک ہے. یہ قید نہیں ہو رہا ہے، یہ جو خیال وسوسہ آ رہا ہے یہ قید نہیں ہو رہا ہے. عین ممکن ہے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہو اور اس کے خیال میں ہو کہ میں نے تو اپنے بچے کو بیمار چھوڑ دیا تھا.
ابراہیم علیہ السلام نے تو صرف اپنے بیٹے اسماعیل کا بیت اللہ میں بوسہ لے لیا تھا تو اللہ نے کہا تھا ذبح کر دے اس کو، تو خلیل میرا، میرے گھر میں اپنے بیٹا کا تو پیار کرتا ہے اور کہتا ہے میں خلیل ہوں، ذبح کر اس کو۔ اتنی سی بات پر اللہ نے کہا ذبح کرو، اور انہوں نے ذبح کر کے بتلا دیا، ثابت کر دیا اس کو۔ جی عین ممکن ہے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہو اور پہنچ گیا ہو کوہات، پہنچ گیا ہو سوات، پہنچ گیا ہو انڈیا، پہنچ گیا ہو بنگلہ دیش، ممکن ہے، لیکن آپ سچی سچی بولیے، روزہ جب آپ رہتے ہیں تو روزہ میں وساوس بھی قاری صاحب جی کم آتے ہیں بلکہ آتے ہی نہیں۔ حدیث کے اندر ہے کہ انسان کا جب پیٹ سیراب ہوتا ہے تو شیطان کہاں دوڑتا ہے؟ یجری مجرد دم، انسان کے خون کے نسوں میں دوڑتا ہے یہ۔ اور جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھوک کی بنیاد پر شیطان کو اندر داخلے کا راستہ نہیں ملتا، وہ راستے بلاک ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے نا حدیث میں، انسان جب بھوکا ہوتا ہے تو شیطان جی آپ دیکھتے ہوں گے عادتاً غیر روزے میں گناہ زیادہ ہوتا ہے، چونکہ نفس کا بھی حملہ ہے اور شیطان کا بھی حملہ ہے۔ شیطان کو تو رمضان میں اللہ نے بند کر دیا اور نفس کی تہذیب کے لیے کہا تو بھوکا رہا، صبح سے لے کے شام تک کچھ کھانا، تو داخلی خارجی جو دشمن تھا اس کو بیڑیاں ڈال دی، اور داخلی جو دشمن تھا اس کو بھوکا رکھ کر کے فرشتوں کے ساتھ مشابہت کرا دی۔ فرشتے بھی کھاتے پیتے نہیں ہیں، یہاں شریک کر دیا اس کے۔ تو کیا کیا اللہ پاک نے؟ خارج کے دشمن کو قید کر دیا اور داخل کے دشمن کو۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ دعا مانگی ہے دوستو، مجھے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے دلیل کے طور پر جذباتی یقین ہے کہ آپ نبی برحق ہیں، کوئی دوسرا یہ نہیں کہہ سکتا ہے۔ اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنۃ تؤمن بلقائک وترضی بقضائک، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ بعض روایتوں میں ہے اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنۃ تؤمن بلقائک وترضی بقضائک، اے اللہ مجھے نفس مطمئنہ عطا فرما۔ یہ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ جو سرکشی ادھر ادھر لیفٹ رائٹ نہ جائے، صراط مستقیم کی طرف چل رہا ہو۔ صراط جی پھر ایک جگہ دعا مانگی اللہم انی اعوذ بک من وساوس القلوب وشتات الامور ومن قید النفس الامارۃ بالسوء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یقین جانیے نبوت کا پتہ اور آپ کی عبدیت کا پتہ تو مناجات میں ہوتا ہے۔ آپ نے دل نکال کے رکھا ہے، اللہ سے پناہ مانگی کہ اللہ میں پناہ چاہتا ہوں، وساوس القلوب، دل میں شکوک و شبہات آئیں، وسوسے پیدا ہو، اس سے میں پناہ چاہتا ہوں، وشتات الامور، اور مختلف قسم کے احوال آ جائیں میرے، ومن قید النفس الامارۃ بالسوء، اور نفس کے قید سے، اور نفس کو منتسب کیا جو قید والا ہے بالامارۃ بالسوء، نفس امارہ کے ساتھ لگا دیا اس کو۔ اور اس دعا میں مانگا کہ نفس مطمئنہ مانگتا ہوں، تو اس پوری بات کا ماحصل یہ ہوا کہ انسان کے اندر دو صفات ہیں، ایک ہے صفات جو حیوانوں کی ہے، مثلا شہوت، شہوت سب جانتا ہے، یہ حیوانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے جی۔ کھانا یہ بھی حیوان کے اندر پایا جاتا ہے، چاہے وہ حیوان ناطق ہو یا غیر ناطق ہو، انسان ہو یا غیر انسان ہو جی۔ پینا جی، جھگڑے لڑائیاں، یہ سب کیا ہے؟ بہیمیت ہے، انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، اللہ کی تجلی سے انسان کو ہٹا دیتی ہے، یا اللہ کی تجلی سے انسان کو محجوب کر دیتی ہے، یعنی پردے کے پیچھے کر دیتی ہے۔
محجوب کا ترجمہ، تجلی آ رہی ہے جیسے لائٹ آ رہی ہے، اب میں اگر کالا پردہ لگا دوں یہاں یا پورا گھیر دوں تو مجھے ساتھی دیکھ سکیں گے؟ نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو کرتا کیا ہے گناہ یا بہیمیت کہ پردہ اور غلاف ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ انہ لیغان علی قلبی لاستغفر اللہ 70 مرۃ وفی روایت 100 مرۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا بابا، تو ایک صفت تو ہوئی جس کو بہیمیت کہہ دیجئے، حیوانیت کہہ دیجئے، دوسرے لفظوں میں ٹھیٹ کہ اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے، اور دوسری صفت انسان کی یہاں یہ ثابت ہوئی کہ اس کے اندر ملکوتیت ہے، یعنی فرشتوں والی صفات ہے، جیسے کھانا نہ کھانا، پانی نہ پینا، اللہ کا حکم ہے اس لیے اپنی شہوت پوری نہیں کرنی، اللہ کا حکم ہے فلاں 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 تفصیل میں چلے جائیے پیچھے 2 ہفتے کے، وہ سب نہیں کرنا۔ یہ نہ کرنے والی جتنی کی جتنی باتیں ہیں یہ سب فرشتوں کی، تو فرشتے والی صفت جب آئے گی انسان کے اندر تو اس کے تقوی میں جی اس کو تقوی حاصل ہوگا۔ تقوی کس سے حاصل ہوتا ہے؟ نہ کرنے والے اعمال سے تقوی حاصل ہوتا ہے، اور کرنے والے اعمال سے ابدیت حاصل ہوتا ہے۔ میں نے 2 ہفتہ پہلے تفصیل سے بتایا تھا، آپ مجھے پیچھے مت لے چلیے۔ نماز میں ابدیت ہے، نماز میں ابدیت ہے، حج میں اظہار ابدیت ہے، زکوٰۃ میں اظہار ابدیت ہے، اور روزے کے اندر سمدیت ہے۔ جزاک اللہ خیر، میری تقریر آپ کو یاد ہے، روزے میں سمدیت ہے، کیوں؟ اللہ کی شان ہے اللہ الصمد، تو روزے میں سمدیت کی صفات کو غالب کر دیا تاکہ دونوں کے اندر جب توازن ہو تو توازن کے عالم میں سمدیت غالب ہو جائے اور انسان کو تقوی حاصل ہو جائے۔ اسی لیے قرآن پاک میں ایک اور بھی بات بتا دی اللہ پاک نے کہ ان اولیاءہ الا المتقون، تقوی ملے گا تو یہ متقی ہو جائے گا، متقی گناہ سے بچے گا۔ اس کو پہچانیے گا کیسے کہ تقوی اگر حاصل ہے آپ سب لوگوں کو، اللہ ہم سب کو حاصل کرا دے، اور نہیں ہے تو اس کا حصول کیجئے۔ تھوڑی سی میں اس کی علامت بتاتا ہوں جو بزرگوں نے کتاب میں لکھا ہے۔ رات کا وقت ہے، رات کا وقت، آپ حضرات ڈیوٹی کرتے ہیں، میں نے تسلیم کر لیا، 10 ساڑھے 10 بجے آپ کو چھٹی ملی، کھانا کھایا۔ ایک شکل یہ ہے کہ 10 بجے سے لے کر کے 2 بجے رات تک کے لیے یا 11 بجے سے لے کر کے 2 بجے رات تک کے لیے آپ کارنش پہ چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ موڈ نہیں لگ رہا تھا، جی نہیں لگ رہا تھا، جیسے ساتھی لوگ کہتے ہیں یار موڈ صحیح نہیں، یار موڈ آج میرا فریش نہیں ہے یار۔ تو موڈ کو فریش گناہ سے نہیں ہو سکتا، موڈ تو اور مقدر ہوگا گناہ سے۔ موڈ فریش ہوگا کس سے؟ کس سے؟ تزکیہ سے، ذکر سے، اللہ کی طرف قربت سے۔ یہ موڈ اور بگڑے گا۔ بہرحال ایک آدمی چلا گیا 2 بجے تک، وہاں آیا 2 بجے، سحری ویری کھا لی اس نے اور آرام سے پھر سو گیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ فجر میں بھی سوتا رہا، فجر پھر پڑھ لی، ٹھیک ہے، مومن ہے، میں منع نہیں کرتا۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا آدمی ہے، 10:30 بجے دکان سے اٹھا، جو کچھ بھی ماحضر اللہ نے میسر کیا ہے کھانا کھایا، موڈ فریش کرنے کے لیے قاری صاحب کے ہاں آ کر کے پودینے کی ایک چائے پی لی خرم نے۔ بقیے لوگ گئے کارنش، خرم آ گیا مسجد میں، اس کی طبیعت ساتھی ملا، کہا یار میں چل رہا ہوں کارنش چلو گے؟ نہیں بھائی میں کارنش نہیں جاؤں گا یار، میں آ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ یہ بھی نہیں کرا میں مسجد جا رہا ہوں، کہے نہیں یار میرا جی نہیں لگ رہا یار، میں جا رہا ہوں۔ کیوں بتائے کہاں جا رہا ہوں؟ چپکے سے آیا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، قرآن پڑھتا، اور پڑھنے کے بعد حسب ما تیسر، جتنی اللہ نے توفیق دی بیٹھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ نیند کا غلبہ آیا،
مسجد میں سو گیا اگر پرمیشن ہے تو، نہیں تو گھر جا کر کے سو گیا۔ یہ بتائیے کہ صفات تقوی پر مفتی آپ ہیں، میں نہیں، صفات تقوی پر کون ہے اس وقت؟ جی یہ ایک علامت بتا رہا ہوں جی، مر کر تجھے نشان منزل بتا رہا ہوں، لوگ میرے گھر پہ آ رہے ہیں، میں گھر سے جا رہا ہوں جی۔ اے ہمراہان میت تم آؤ میرے پیچھے پیچھے، مر کر تجھے نشان منزل بتا رہا ہوں، لوگ میرے گھر پہ آ رہے ہیں، میں گھر سے جا رہا ہوں۔ یہی نہ ہوتا ہے بھائی تعزیت، میت قبرستان جا رہی ہے، لوگ اس کے گھر آ رہے ہیں، یہی نہ ہوتا ہے بیٹا۔ شاعر بھی کیا کہتا ہے، اے ہمراہان میت تم آؤ پیچھے پیچھے، مر کر تجھے نشان منزل بتا رہا ہوں، لوگ گھر پہ آ رہے ہیں، میں گھر سے جا رہا ہوں جی۔ دونوں دوست ہیں، دونوں ساتھی ہیں، ایک کی طبیعت نہیں لگی تو قرآن کریم کی تلاوت میں محو ہو گیا، دوسرے کی طبیعت نہیں لگی وہ کارنش پہ چلا گیا۔ گناہ نہیں کر رہا ہے، میں نہیں کر رہا ہوں کہ وہ گناہ کر رہا ہے، لیکن آپ بتائیے کہ صفات تقوی پر کون ہے؟ جو مسجد میں آ گیا، چلیے اور ڈسکاؤنٹ لاتا ہوں میں، ایک آدمی کارنش پہ چلا گیا، وقت ضائع کر رہا ہے، دوسرے نے کہا نہیں بھائی رمضان کی رات ہے، میں تو کارنش پہ نہیں جا رہا ہوں، میں تو جا رہا ہوں سونے، اور آیا بستر پر سنت کے مطابق جو کچھ معمولات ہے پڑھا اور سو گیا۔ اب بتائیے دونوں میں تقوی کی صفات پر کون ہے جی؟ صفات تقوی پر کون ہے؟ جو سو گیا۔ تو دوستو اب اور آگے لے چلیے، ایک آدمی کی طبیعت آخرت کی طرف چل رہی ہے، ہنی لہو، مبارک ہے وہ شخص کہ اس کی طبیعت میں تقوی کی صفات رب ذوالجلال نے پیدا کر دی ہے کہ آخرت کی طرف چل رہا ہے، اور ایک شخص کی طبیعت آخرت کی طرف نہیں چل رہی ہے، یوں ہی وقت گزار رہا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ اس کا دل تقوی کی صفات سے ابھی اس صفت میں نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کھا لیے لوگ ماریں گے مجھے، اس صفت میں نہیں ہے جو اگلا ہے، اس سے کم درجے میں ایمان والا ہے، کسی نہ کسی مقام پہ تو ہوگا جی۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مانگا کہ اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنۃ تؤمن بلقائک، یا اللہ جس سے ملنے پر یقین ہو، جس کو اللہ سے ملنے کا یقین آئے گا وہ اللہ کی طرف چلے گا، اور جس کو اللہ سے ملنے کا یقین ابھی نہیں آیا ہے وہ اس قدم اس کے ڈھیلے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا ہے فمن شاء اتخذ الی ربہ، یہ تو قرآن ہے بابا، کیا ہے یہ قرآن ہے نا، کیا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، آئے میرا اللہ، کہی اللہ اکبر، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اللہ اکبر، ان اللہ کان علیما حکیما، علیم بھی ہے حکیم بھی ہے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لے یہ کیفیت ملے گی نہیں، مانگ لے تو، کیا کر، اسی لیے قاری صاحب ایک عجیب بات ہے، آپ بھی دیکھیے گا، سارے دوست لوگ دیکھیے، روزے کی جہاں پر قرآن میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جہاں پر یہ روزے کی بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، آگے جا کر کے دعا کی بات کہی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ دعا والی بات رمضان اور روزے کے ساتھ ملایا ہے اللہ نے جی، رمضان اور روزے کے ساتھ ملایا ہے۔ کیوں ملا دیا؟ کہ جس طرح یہ مبارک مہینہ روزہ رکھ کے ملکوتیت کو غالب کرنے کا زمانہ ہے، اسی طرح یہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ سے دعا کر کے اللہ کے فضل کو متوجہ کرانے کا مہینہ جی، اللہ کے فضل کو، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ،
اللہ کے فضل کو ڈھونڈو، اللہ ہی سے اللہ کے فضل کو ڈھونڈو، اللہ ہی سے اللہ کے فضل کو مانگو۔ اسی لیے ایک بات اور سمجھ لیجئے، دو چیز انسان کی سفارش کریں گے، دو چیز انسان کی کون کون ہیں؟ اللہ اکبر! الحمدللہ ہمارے درس کے ساتھی ہوش مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں، عمل میں، تقوی میں، زہد میں، جی نور باطن میں اللہ اور بھی ترقی عطا فرمائے، اور آپ کے جوتیوں کے صدقے اللہ مجھے بھی دے دے، کہیے اللہم آمین۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا میرے حضور میں تمہارے کوئی اعمال سفارش نہیں کریں گے، تمہارے دو عمل سفارش کریں گے۔ کون کون؟ روزہ اور قرآن۔ قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اور روزہ کیوں سفارش کرے گا؟ چونکہ اللہ نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ الصوم لی، یہ میری ملکیت ہے، میری جائیداد ہے۔ جی اللہ نے کہا نا حدیث قدسی میں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا میرے لیے ہے تو روزہ تو خوش ہو گیا کہ بھائی میں تو جو رکھ رہا ہے اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ قرآن بھی سفارش کرے گا اور روزہ بھی۔ قرآن کس کی سفارش کرے گا؟ پڑھنے والے کی۔ اور روزہ کس کی سفارش کرے گا؟ قرآن کیوں سفارش کرے گا؟ قرآن حدیث میں جھگڑے گا، کہے گا اللہ سے کیا اللہ میں تیرا کلام نہیں ہوں؟ اللہ پاک کہیں گے بے شک، سے کہے گا ٹھیک ہے پھر میری سفارش اس کے حق میں قبول کیجیے، میری سفارش اس کے حق میں قبول کیجیے۔ اور روزہ بھی کیا کہے گا کہ اللہ میری سفارش قبول کر لیجئے اس کے حق میں، کیونکہ دنیا ہی میں آپ نے کہہ دیا تھا کہ روزہ میرے لیے ہے، تو جب میں آپ کا ہوں تو میں سفارش کر رہا ہوں کہ اس بندے کی مغفرت کیجیے۔ جی دوستو، اچھا بھائی، جب روزہ اللہ کا ہو گیا، سفارش بھی ہو گئی، تب اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی عجیب بات کہہ دی۔ وقت ہو گیا، ختم، 5 منٹ، یہ حدیث ختم کر دیتے ہیں چونکہ درس ہے یہ۔ اللہ نے کیا کہا؟ روزہ میرے لیے ہے۔ یہ بتائیے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان بو کو یا بدبو کو پسند کرتا ہے؟ تو اللہ کی ذات تو پاک ہے، اللہ کی ذات سمجھیے، روزہ کو سمجھیے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری کی روایت نہیں ہوتی تو شاید بہت سارے مولانا مولوی لوگ جو ذرا سخت قسم کے ہیں کہتے مولانا اس میں فیہ مقال، اس میں کلام ہے، لیکن یہ بخاری شریف کی روایت ہے، تقریباً تمام صحاح ستہ کی روایت کہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ اور حضور نے کہا ہے والذی نفسی، میں نے پڑھا نا روایت، حضور نے کہا اس رب ذوالجلال کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، کہ روزے دار کے منہ کے بو اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ اب اس گٹھی کو سلجھائیے اب آپ کہ بو جو ہے بو یہ اللہ کو کیسے پسند ہو گئی، اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ اب بات ختم کر دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ مخلوق کی دنیا میں وللہ المثل الاعلی، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ایک آدمی کو 25 30 40 سال شادی کیے ہوئے ہو گئے اور اولاد ہی نہیں ہوئی، کتنی قاری صاحب سے دعائیں کرائی، مفتی صاحب سے کرائی، حاجی صاحب سے کرائی، رویا گر آیا، روزانہ صبح شام سورہ یاسین پڑھتا تھا۔ یا جس کو اولاد نہیں ہو تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ یا مبدئ 313 دفعہ پڑھے، یہ بیوی میاں بیوی دونوں پڑھ رہے تھے۔ 25 30 سال کے بعد اس کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، ایک لڑکا ہوا۔ اب اتفاق سے اس لڑکے کو جلاب لگ گئی، 2-4 سہیلی آئی ہوئی تھی، دیکھا یار عجیب تیرا بچہ یار، یہ ہر وقت پیشاب پائخانہ کرتا ہے، جلابیں کرتا رہتا ہے یار، گندا کرتا ہے۔ تو دوسری سہیلیوں کو کیا پتا
کہ یہ کتنی آرزوؤں سے یہ وجود میں آیا ہے، کتنے مولانا کی بریانیاں کھلائی کر کے ان سے دعائیں لی گئی، جی پتہ نہیں کتنی تعویذ لی گئی، کتنے درگاہوں پہ دعائیں مانگی گئی، بیت اللہ میں کتنے طواف کیے گئے، پیسہ والا ہے تو کتنی نظر و نیاز کی، اور 40 سال کے بعد میرے گھر میں ایک بچہ آیا، بیوقوف سہیلی کہتی تیرا بچہ بڑا گندا ہے، پیشاب پاخانہ ہر وقت کرتا رہتا ہے، تو ماں کہتی ہے کہ تجھے کیا پتا میری سہیلیوں، مجھے تو اس کے پیشاب پائخانے سے بھی محبت ہے، بچہ تو بچہ رہا میرا، مجھے تو اس کے پیشاب پائخانے سے بھی محبت ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ خوب پیشاب پائخانہ کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس کے پیشاب پائخانے سے بھی پیار ہے اور میری محبوبیت حاصل ہے اس کو۔ قیامت کا دن آئے گا، صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، آپ کو لانے کے لیے اس دھرتی کے اوپر، اس سرزمین کے اوپر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ ابن مریم کو تمام انبیاء کو بھیجا ہے۔ دیکھیے شاہ ولی اللہ کو پڑھیے، مقصود وہ نہیں تھے، نہ آدم مقصود ہیں اور تمام انبیاء مقصود نہیں ہیں، مقصود محمد الرسول اللہ ہے۔ کیوں؟ قیامت کا دن آئے گا تو مقام محمود پر اس نبی کو کھڑا کر دینا ہے، تو سارے انبیاء اور ان کے تمام امتی اس زمین کو انسانیت کے سیکھنے کے لیے آئی تھی۔ یہ محبوب امت جب قیامت کے دن آئے گی تو اللہ اعلان کر دیں گے کہ ان کے مشک کی خوشبو بھی اللہ کو عنبر سے زیادہ پسند ہے۔ یہ محمد رسول اللہ کی امت ہے۔ دوسروں کو جتایا جائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کے حواریین، اے بنی اسرائیل اور فلاں 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 فلاں، تم ان کو تانے نہ دو، یہ میرے محبوب کی امت ہے، ان کے منہ کی بدبو بھی اللہ کو عرش سے زیادہ، مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ یہ محبوبیت کا اعلان ہوگا۔ چنانچہ محدثین نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن جب آپ آئیے گا، ہر روزے دار کے منہ سے آج جو بو ہے یہ بدل کر کے قیامت کے دن مشک کی خوشبو میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ دلیل ہوگی کہ یہ امت اللہ کی محبوب امت ہے، جس طرح رسول اللہ اللہ کے محبوب نبی ہے۔ سمجھ میں آ گئی کچھ بات؟ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، قسم کھا کے تاکید کی، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، لخلوف فم الصائم، روزے دار کے منہ کی بو اطیب عند اللہ من ریح المسک، اطیب کہا، اطیب کہا مشک سے بھی زیادہ لطیف ہوگی۔ بھائی وہ تو اس دنیا کی بات ہوگی نا، اس دنیا کی بات ہوگی۔ تو بہرحال دوستو، روزہ کو بچا لیں۔ روزہ کو کس سے؟ پکوڑے سے، آئس کریم سے، روح افزا کی بوتلوں سے نہ بابا، غیبت سے، چگل خوری سے، جی جھوٹ سے، آنکھ کے زنا سے، زبان کی شہوت کی باتوں سے، کان کو مزامیر سے بچائیے۔ جتنا بچائیے گا اتنا زیادہ تقویٰ ملے گا، یہاں تک کہ 30 دن میں پورا پیمانہ لبریز ہو جائے گا۔ جی انشاءاللہ، ٹھیک ہے بابا؟ اللہ سب دعا کر لیجئے، اپنے لیے بھی، میرے لیے بھی، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شيء قدیر۔ اللهم افتح اقفال قلوبنا بذكرك واتمم علينا بنعمتك واسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين۔ اللهم انا نعوذ بك من وساوس القلوب وشتات الامور ومن كيد النفس الاماره بالسوء۔ اللهم انا نسالك نفسا مطمئنه تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك
یا اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دیجیے، درگزر کر دیجیے، فضل کا، کرم کا، عافیت کا، راحت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے میرے مالک میرے اللہ، میں بہت خوش ہوں اس بات سے کہ آپ میرے رب ہیں۔ اللہ میں بہت خوش ہوں اس بات سے کہ تو ایک اور اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ کتنی سعادت کی بات ہے میرے اللہ کہ میں اپنی سب بات تنہا تجھ سے کہہ دیتا ہوں اور تو میری فریاد کو سن لیتا ہے۔ لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یا اللہ محض اپنے فضل سے، کرم سے، لطف سے، عنایت سے ہماری تمام زندگی کی ماضی کی خطاؤں کو بخش دیجیے، خلوت کے گناہوں کو بخش دیجیے، جلوت کے گناہوں کو بخش دیجیے، دن کے گناہوں کو بخش دیجیے، رات کے گناہوں کو بخش دیجیے، روشنی کے گناہوں کو بخش دیجیے، اندھیرے کے گناہوں کو بخش دیجیے، ظاہر کے گناہوں کو بخش دیجیے، باطن کے گناہوں کو بخش دیجیے۔ اے میرے مالک، آج تجھ سے میں ایک سوال کر رہا ہوں۔ میرے اللہ، تیرے نبی نے ایک بات کہی ہے کہ 3 آدمی کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اے اللہ، اس میں ایک روزے دار بھی ہے کہ اس کی دعا رد نہیں کی جاتی، تو ہمیں تو اپنے رسول کی باتوں پہ یقین ہے میرے اللہ، اور تو یقیناً سن رہا ہے۔ اے اللہ، ہم اس مجمع والے آپ سے آج ایک سوال کر رہے ہیں، یقیناً آپ مجھے عطا کر دیجیے گا۔ اے میرے مالک، یہ سوال بھی آپ ہی نے میرے دل میں ڈالا ہے، ورنہ دل میں مجال نہ تھی کہ یہ بات آ جاتی۔ اے اللہ، ماں کی پیٹ میں سے دنیا میں آنے سے پہلے میرے اللہ آپ نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ کو منتقل کر دیا۔ اے میرے مالک میرے اللہ، جب میں قبر میں منتقل ہونے والا ہوں، اے میرے مالک، تو میرے قبر میں جانے سے پہلے جس طرح ماں کی چھاتیوں میں آپ نے دودھ کا نظم کیا تھا، میری قبر کو رحمتوں کا گہوارہ بنا دیجیے گا۔ اے میرے مالک، چھوٹی منہ بڑی بات ہے، اے میرے مالک، چھوٹی منہ بڑی بات ہے، لیکن تیرے لیے بڑی نہیں ہے۔ اے اللہ، اس مجمع میں سب لوگ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے میرے مالک، اس مجمع میں کچھ سفید داڑھی والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سفید بال کی لاج رکھ لے۔ اے میرے مالک، کچھ اولیاء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی ولایت کی لاج رکھ لے۔ اے میرے مالک، کچھ معصوم بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اے میرے مالک ان معصوم بچوں کی فریاد کو سن لے۔ اے میرے مالک، قبل اس کے کہ میں قبر میں منتقل کیا جاؤں، میری قبر کو جنت کا گہوارہ بنا دیجیے گا۔ اے میرے مالک، میری قبر کو جنت کا گہوارہ بنا دیجیے گا۔ اے میرے مالک، جو بھی گناہ ہو تو معاف کر دینا۔ اے میرے مالک، تو نے دنیا میں منتقل کرنے سے پہلے ماں کی چھاتیوں میں دودھ کا نظم کر دیا تھا، تو مجھے آخرت میں منتقل ہونے سے پہلے میری جنت کا نظم کر دیجیے گا۔ اے اللہ، تجھ سے سوال کر رہا ہوں، اے اللہ تجھ سے سوال کر رہا ہوں، اور تو نے کہا ہے ادعونی استجب لکم، یہ تیرا قول سچا ہے۔ اے اللہ، تو نے خود کہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ فَيَا قریب یا قریب یا قریب یا مجیب یا مجیب یا مجیب یا سمیع الدعا یا سمیع الدعا یا سمیع الدعا۔ میری فریاد کو سن لے میرے اللہ، میری فریاد کو سن لے میرے معبود، میری فریاد کو سن لے میرے اللہ، میری فریاد کو سن لے۔ اے اللہ، اس مجمع میں جتنے بیٹھے ہوئے ہم سب کے بال بال کی مغفرت کر دے یا اللہ، ظاہر کی مغفرت کر دے، باطن کی مغفرت کر دے، اگلی بھی معاف کر دے، پچھلی بھی معاف کر دے۔ اے میرے مالک، جو لوگوں کے حقوق ہم سے ضائع ہوئے ہیں، ہم سے ادا نہیں ہو پا رہے ہیں، اے اللہ اپنے خزانے سے ان کو دے کر کے ہم کو دوزخ سے بری کر دیجیے۔ اے اللہ، اور آپ کے جو حق ہیں اس کو معاف کر دیجیے۔ اے میرے مالک میرے اللہ، میرے اللہ، میرے مالک میرے اللہ، میری خطاؤں کو بخش دیجیے۔ اے اللہ، کلمہ کو زبان پہ جاری کر دیجیے گا۔ اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے مجھ سے محبت کرتے، اے میرے مالک، ان کی محبت کی جزا ان کو میں نہیں دے سکتا ہوں۔ اے اللہ، آپ اپنے خزانہ غیب سے دے دیجیے۔ اے اللہ، ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت کر دیجیے، بیوی بچوں کی مغفرت کر دیجیے، بھائی بہن کی مغفرت کر دیجیے، عزیز رشتہ داروں کی مغفرت کر دیجیے، ہمارے تمام مقتدیوں کی مغفرت کر دیجیے، ہمارے یہ حاضرین مجلس کی بھی مغفرت کر دیجیے، ان تمام لوگوں کی جائز تمناؤں کو پوری کر دیجیے۔ اے اللہ، جو کاروباری طور پر پریشان ہے، ان کے کاروبار میں برکت ڈال دیجیے۔ اے اللہ، جو آپ کے
نام پر ہمیں کہتے ہیں تو دے دیتے ہیں، اے اللہ ان کو اور کئی لاکھ گنا دے دے، ان کی اولاد کو بھی دے دے، یا اللہ ان کو اپنے نام پر دینے والا بھی بنا، اے اللہ اور ہمیں صحیح مصرف میں خرچ کرنے والا بھی بنا، اے اللہ ہم سے کہیں کہیں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو درگزر فرما، اے میرے مالک میرے اللہ، آج میں نے تجھ سے صرف ایک سوال کیا ہے، اے اللہ وہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، میرے اللہ بغیر حساب کے ہمیں قبر میں بخش دیجیے گا، یا اللہ میرے پاس ملک الموت کو نہ بھیجیے گا، اے اللہ منکر نکیر کو نہ بھیجیے گا، اے اللہ ہم تو تجھ سے تیرے سامنے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ تو معاف کر دے، اے اللہ تو معاف کر دے، یا اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ یہاں کتنے لوگ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ اس میں کچھ بوڑھے ہیں، کچھ بچے ہیں، کچھ علماء کرام ہیں، میں تو بڑا جاہل ہوں، بڑا پاپی ہوں، اے اللہ اس مجمع میں سب سے بڑا گناہگار میں ہوں، اے اللہ یہ تو میرے مقتدی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کے وسیلے سے تو میری بھی مغفرت کر دے، میرے اللہ مجھے کبر سے بچا لے، غرور سے بچا لے، حسد سے بچا لے، کینہ سے بچا لے، اے اللہ بڑا بننے کے جذبے سے بچا لے، یا اللہ ہمارے دیدہ باطن میں نور تقویٰ عطا فرما دے، نور ایمان عطا فرما دے، نور عرفان عطا فرما دے، یا اللہ محض اپنے فضل و کرم کی بنیاد پر وہ تمام خیر و بھلائی عطا فرما دے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی حیات طیبہ میں مانگی، ان تمام شرور و فتن سے بچا لے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں پناہ چاہی۔ اے اللہ اس مبارک مہینے میں آپ کی طرف سے جتنی رحمتیں نازل ہوئی ہیں آپ کے ابرار پر، مومنین پر، ابرار پر، اخیار پر، اتقیاء پر، صلحاء پر، صدیقین پر، صالحین پر، اے میرے مالک میرے اللہ تو آپ ہی ہیں میرے اللہ، اے اللہ میں بے شک گناہگار ہوں، بس آپ تو کریم ہے میرے اللہ میں کریم سے مانگ رہا ہوں، اے اللہ آپ کے کرم سے مانگ رہا ہوں، آپ کے فضل سے مانگ رہا ہوں، آپ کے جود سے مانگ رہا ہوں، آپ کی عطا سے مانگ رہا ہوں، اے اللہ اس خزانے سے مانگتا ہوں جس خزانے سے آج تک آپ نے سب کچھ دیا لیکن آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی، مجھے بھی دے دیجیے گا تو کوئی کمی نہیں آئے گی، اے میرے مالک ہمارے دامن کو بھر دے ایمان سے، تقوی سے، زہد سے، صلاح سے، فلاح سے، شقاق سے، نفاق سے پاک کر دے، الہ العالمین ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو آپ اپنی جناب میں اپنے چہرے کے نور کے صدقے بجاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہ بیٹا چشمہ دے دے مجھے۔